ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے تمہارا وہ کھڑوس کزن موئز زہر لگتا ہے، آئس کریم کھاتے نینا نے ناک چڑھاتے کہا، جبکہ اس کے عین پیچھے کھڑے موئز نے غصے سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا، پھر اپنی کزن کو جو اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ پر موئز کی امی تو تمہارے گھر رشتہ لا رہی تھی۔ موئز کی کزن نے جان بوجھ کر جھوٹ کہا۔ اس سے پہلے کہ موئز کچھ کہتا، نینا بول پڑی، اگر تمہارا کزن دنیا کا آخری لڑکا بھی ہوا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ نینا کے کہنے پر موئز نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ ایسی بات ہے تو مس نینا، اب تم میری ضد ہو، میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم میرے قدموں میں گر کر مجھ سے شادی کی بھیک مانگو۔ خود سے کہتا وہ پلٹ گیا اور وہ اسکول سے واپس آئی تھی۔ آتے ہی پپھو نے اسے حکم دے دیا کہ سب کے لیے روٹیاں پکا دو۔ وہ تھکی ہاری آئی تھی اور اب ان کے کہنے پر روٹیاں پکا کر سب کو دے رہی تھی۔ اس کی فیملی میں پپھو، پپھا اور ان کے 2 بچے تھے۔ آئمہ اس کی ہم عمر تھی، جبکہ ریحان اس سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ عجیب نگاہوں سے نینا کو دیکھتا، اس لیے اسے اپنا کزن بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ سب کے لیے روٹیاں پکا کر اس نے سب کو کھانا دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ آج اس کی فرینڈ روہینہ کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اپنے گھر میں نینا کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ نینا وہاں جانا چاہتی تھی، مگر وہاں جانے کے لیے اسے پپھو سے اجازت لینا تھی۔ اس لیے گھر کے سارے کام نپٹا کر جب وہ پپھو سے جانے کی اجازت لینے گئی تو انہوں نے اسے جھڑک دیا، خبردار، جو اسکول کے علاوہ کہیں بھی جانے کے لیے نکلنے کی کوشش کی۔ تیری ماں بھی ایسی ہی تھی، اور پھر چکر چلا لیا اس نے بھی کسی کے ساتھ، اسی لیے تو بھاگ گئی۔ میرا بھائی مار دیا اور تجھے میرے پلے باندھ دیا، اب تو بھی اس کے رستے پر چلنا چاہتی ہے۔ وہ غصے میں بول رہی تھی، جبکہ ان کے الفاظ سے 16 سالہ نینا کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ بددل ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی پپھو ہمیشہ اس کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی۔ پپھو اسے وقتاً فوقتاً بھیانک ماضی یاد دلا دیا کرتی تھی۔ اس کی امی سدرا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر گھر والوں نے ان کی شادی ارسلان سے کروا دی، جو ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ سدرا کو اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں ارسلان سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ جب ان کے گھر نینا کی پیدائش ہوئی تو وہ مزید ارسلان سے نفرت کرنے لگی۔ اپنی بیٹی سے انہیں کوئی محبت نہیں تھی، وہ انتہائی مادہ پرست تھی، اور ارسلان کے ساتھ رہ کر انہیں وہ سب نہیں مل رہا تھا جو وہ چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنا دھیان بٹانے اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے پارٹیز میں جانا شروع کر دیا۔ وہ آئے دن اپنی کسی فرینڈ کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی فنکشن میں چلی جاتی۔ وہیں ان کی ملاقات آفان سے ہوئی تھی، جو سدرا کو پسند کرتا تھا۔ آفان بھی امیر گھرانے کا تھا، اور آہستہ آہستہ سدرا بھی اس کی طرف مائل ہو گئیں، اور انہوں نے ارسلان سے بے وفائی کر دی، اور ان سے طلاق لے کر انہیں اور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر وہ آفان کے پاس چلی گئی اور ان سے شادی کر لی۔ ارسلان اپنی بیوی کی بے وفائی کے غم میں بیمار رہنے لگے۔ ان کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ انہیں لگ رہا تھا ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ انہیں اپنی معصوم اور ننھی سی بیٹی نینا کی بہت فکر تھی۔ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے اپنی بڑی بہن عقیلہ کے، اس لیے انہوں نے اس گھر کو نینا کے نام لگا دیا اور اسے اپنی بہن کے گھر جا کر ان کی گود میں ڈال دیا۔ میری بیٹی اب آپ کے حوالے ہے آپا، اس کا بہت خیال رکھیے گا اور کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہے تھے اور چند ہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب سے عقیلہ پپھو کو نینا اور اس کی ماں سدرا سے بے انتہا نفرت ہونے لگی۔ ان کا دل چاہتا تھا وہ اپنے بھائی کی موت کا انتقام لے۔ سدرا تو اب اس ملک میں نہیں تھی،
عفان کے ساتھ دوسرے ملک شفٹ ہو گئی تھیں، اس لیے وہ ان سے تو انتقام نہیں لے سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ چھوٹی بچی نینا سے لینا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے اس پر ظلم کرنے لگی تھی، جس وجہ سے نینا ان سے بہت ڈرتی تھی۔ عقیلہ پھپھو ہر وقت اس سے سخت کام لیتی، اور اگر وہ کوئی غلطی کر جاتی تو اس کی شامت آ جاتی تھی۔ پھپھو اسے مارتی بھی تھی تو وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر پھپھو اسے گھر سے نکال دیتی تو وہ کہاں جاتی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کا ہر ظلم سہ رہی تھی۔ اکثر نماز کے بعد وہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، میری زندگی میں کسی ایسے ہم سفر کو بھیج دے جو مجھے اس دکھ بھری زندگی سے نکال کر ایسی دنیا میں لے جائے جہاں صرف سکھ ہی سکھ ہوں۔ وہ اکثر رو پڑتی تھی اور دل ہی دل میں اپنی ماں کو پکار کر شکوہ کرتی تھی کہ کاش اس کی ماں ایک مرتبہ اس کے سامنے آ جائے تاکہ وہ ان کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے کہ شاید انہیں اس پر ترس آ جائے اور وہ اسے سینے سے لگا لیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ماں کی محبت کو تو وہ ترس رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس کی قسمت میں بہت کچھ لکھا تھا۔ رو رو کر وہ کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو اس نے وقت دیکھا تو شام ہو گئی تھی۔ پھپھو کی ڈانٹ کے خوف سے وہ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر اٹھ گئی اور کچن میں گھس گئی۔ پھپھو اور روہینہ کو گھر میں غیر موجود پا کر وہ پریشان ہوئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ کل کسی شادی پر جانے کی بات کر رہی تھی تو شاید آج وہاں پر ہی گئی ہوں گی۔ اسے دکھ ہونے لگا، کیا ان کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی؟ اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتیں تو کیا ہو جاتا، یا کم از کم اسے بتا کر بھی تو جا سکتی تھی۔ اب اکیلے گھر میں اسے وحشت ہو رہی تھی۔ بے دلی سے اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور پینے لگی تاکہ نیند تو اس پر حاوی نہ ہو۔ اگر سوتی ہی رہی تو پھپھو کا موڈ پھر سے خراب ہو جاتا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب گھر کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور ریحان گھر میں داخل ہوا۔ گھر آتے ہی وہ عجیب عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنا شروع ہو گیا۔ پھر حکم چلاتے ہوئے بولا، کھانا اور چائے لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ جلدی سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ کھانا تیار کیا اور چولہے پر چائے رکھی، اور پھر سب کچھ ٹرے میں رکھ کر سر پر دوپٹہ لے کر سیکنڈ فلور پر چلی آئی۔ اسی فلور پر ریحان کا کمرہ تھا۔ وہ آج جھجک رہی تھی، اس کے کمرے میں ویسے بھی وہ کم آتی تھی، لیکن آج سب کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں یوں جانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مگر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیڈ پر کھانا رکھا اور واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی نیت کچھ اور ہی تھی۔ اپنی یہ کزن اسے شروع سے اچھی لگتی تھی، مگر اس کی اس پسندیدگی میں کوئی خیر نہیں بلکہ شر تھا۔ اپنے ہاتھ کو ریحان کی گرفت میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ریحان بھائی؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سن کر وہ بری طرح غصے میں آ گیا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے مجھے بھائی مت کہا کرو، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ میں تمہیں کن نگاہوں سے دیکھتا ہوں اور تم ہو کہ بھائی کہہ کر میرا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ وہ اس کا منہ دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں خوف تھا اور نمی بھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ریحان کو مزہ آ رہا تھا۔ نینا کو تکلیف دینا اور اسے ڈرانا اسے پسند تھا۔ ریحان کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر وہ رونے لگی۔ ریحان نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اور اس پر جھکنے لگا۔ نینا کو اس کی نیت شروع سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ مگر آج جو ریحان کہہ گیا تھا اور کرنے والا تھا، اس کے بعد نینا کو یقین آ چکا تھا کہ اس کا یہ کزن نہایت بے غیرت ہے، جو سب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نینا بہت کمزور اور کم ہمت تھی، مگر آج اس میں جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے ریحان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، اور دروازے کے باہر کی کنڈی لگانا نہ بھولی تاکہ ریحان کمرے سے نکل کر
دوبارہ اس تک نہ پہنچ جائے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر وہ بری طرح گری۔ اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی، جس سے اب باریک خون کی ایک لکیر بہہ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر کے بستر پر لیٹ کر رونے لگی۔ اس سے انتہائی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھول دو نینا، ورنہ تمہارا ایسا حال کروں گا کہ ساری عمر پچھتاؤ گی۔ وہ زور زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے اسے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ انسنی کر رہی تھی۔ آج وہ خود کو بہت بہادر ثابت کر چکی تھی۔ اسے سب سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ تھی، اس لیے اس نے ریحان کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اگر آج وہ ریحان سے ڈر جاتی تو شاید وہ اس کی عزت بھی اس سے چھین لیتا اور وہ سب کے سامنے بدنام ہو جاتی۔ ہر کوئی اسے اس کی ماں کی طرح ہی بری لڑکی سمجھتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا۔ پپھو اور رہینہ آ گئی تھی۔ ریحان کی آوازیں سن کر وہ بھاگ کر اس کے کمرے میں گئیں اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کس نے تمہیں لاک کیا ہے؟ پپھو حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت ریحان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ امی، نینا مجھ سے محبت کا اظہار کرنے آئی تھی تو میں نے اسے سمجھایا کہ تم میری بہن جیسی ہو۔ مجھے اکسا رہی تھی کہ میں بھی اس سے محبت کا اظہار کر دوں۔ میں نے شرافت سے منع کر دیا تو غصے میں مجھے تھپڑ مار کر کمرے میں لاک کر کے چلی گئی۔ وہ انہیں الٹی ہی کہانی سنا رہا تھا، جسے سن کر پپھو کا خون کھول اٹھا۔ اس ذلیل اور بے شرم لڑکی کی اتنی جرت! اب دیکھنا میں اس کا کیا حال کرتی ہوں۔ پپھو سرخ آنکھیں لیے بھڑکتے ہوئے بولی اور نینا کے کمرے کا رخ کیا۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے روتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ انہیں ریحان کی حرکت کے بارے میں بتاتی، پپھو نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور اسے ریحان کے قدموں میں دھکا دیتے ہوئے بولی، مانگ ریحان سے معافی۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آج اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ نینا کے چہرے پر تھپڑوں کے نشانات پڑ چکے تھے۔ وہ سسک رہی تھی۔ پپھو اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ ریحان فتح یابی سے مسکرا رہا تھا۔ نینا کو اس حال میں دیکھ کر اسے بہت خوشی مل رہی تھی۔ نینا کے پاس اب پپھو کے حکم کے آگے سر جھکانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر پپھو اسے گھر سے نکال دیتی تو وہ کہاں جاتی؟ اس کا تو کوئی نہیں تھا۔ روتے ہوئے اس نے ریحان سے معافی مانگی تھی اور ریحان خباثت سے مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ معافی مانگنے کے بعد وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ کاش اس کو موت نصیب ہو جائے تاکہ وہ رسوائی سے بچ جائے۔ جانتی تھی اب ریحان کے اس جھوٹ کے بعد اسے پپھو کے سامنے ساری عمر رسوا ہو کر رہنا پڑے گا۔ پپھو ہمیشہ اسے غلط سمجھیں گی اور اپنے بیٹے کو پاک صاف سمجھیں گی۔ اس دن کے بعد سے نینا کے چہرے پر ایک چپ آ گئی تھی۔ وہ صرف ایک بت بن کر رہ گئی تھی جو نہ بولتی تھی نہ ہنستی تھی، صرف وہی کرتی تھی جس کا پپھو اسے حکم دیتی تھی۔ صرف اس کی دوست روہینہ تھی جو واقعی اسے محبت کرتی تھی۔ وہ اب تک اس کے ساتھ تھی۔ پپھو نے نینا کو کالج میں ایڈمیشن لینے سے نہیں روکا تھا۔ ان کی سوچ تھی کہ جب نینا پڑھ لکھ کر کمانے لگے گی تو وہ اس کی کمائی سے عیاشی کریں گی اور اس کے پیسوں سے اپنی بیٹی روہینہ کا جہیز بنائیں گی۔ اس کا کالج کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اب پپھو نے اسے اپنے کسی جاننے والے کے توسط سے نوکری پر لگوا دیا۔ وہ ساری کمائی پپھو کے ہاتھ پر رکھتی تھی، جس وجہ سے پپھو اس سے بڑا خوش تھیں اور اب پہلے کی طرح اس پر ظلم نہیں کرتی تھیں۔ وہ آج کل کوشش کر رہی تھی کہ آئمہ کا کہیں رشتہ ہو جائے، مگر جہیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ سوچ کر اس کی فی الوقت شادی کا خیال منقطع کر دیا کہ پہلے وہ آئمہ کا ڈھیر سارا جہیز بنائیں گی، پھر ہی اس کی شادی کریں گی۔ نینا کی تنخواہ بھی پپھو کو کم لگتی تھی اور وہ اس سے کہتی تھی کہ کسی اور جگہ بھی نوکری کے لیے اپلائی کرو جہاں تنخواہ زیادہ ہو۔
اتوار کو گھر پر روہینہ آ گئی تھی۔ پپھو اس کی خوب خدمت کر رہی تھی، کیونکہ روہینہ کا تعلق امیر طبقے سے تھا، اور وہ جب بھی یہاں آتی تھی پپھو کو پیسے دے جاتی تھی، اور پپھو پیسوں کی لالچ میں اس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ روہینہ واحد لڑکی تھی جس کی دوستی نینا سے صرف اسی لیے برقرار تھی کہ وہ امیر تھی۔ باقی سب دوستوں سے پپھو نینا کی دوستی ختم کروا چکی تھی۔ آج جب روہینہ آئی تو پپھو سے کہنے لگی، نینا کو کسی اچھی جگہ نوکری پر لگوا دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، میرے کزن موئز کا آفس ہے، اسے اپنے لیے سیکرٹری کی ضرورت ہے، تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے، اگر آپ کہیں تو بات چلاؤں۔ روہینہ نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ نینا انکار کرنے لگی، کیونکہ پپھو نے اسے کبھی کسی مرد سے بات تک نہیں کرنے دی تھی، اور نہ وہ اسے اس جگہ پر نوکری بھر بھیجتی تھیں جہاں زیادہ مرد ہوتے تھے۔ اس لیے نینا نے اسے منع کرنا چاہا کہ اگر اسے ایک لڑکے کے ساتھ کام کرنا تھا تو پپھو اس کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ مگر نینا کے ہوش تب اڑے جب پپھو بڑی خوشی سے کہنے لگی، ہاں ہاں کل ہی اسے لے جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے کزن کے آفس میں نوکری دلوا دو، میں بڑی دعائیں دوں گی تمہیں۔ یہ سن کر نینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پپھو کے آگے تو وہ ویسے بھی کچھ بول نہیں پاتی تھی، اس لیے ان کی یہ بات بھی ماننے کو تیار ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس بات کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ اس نے کل روہینہ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ اپنے کپڑے استری کرنے لگی۔ دروازے کی بیل بجی تو نینا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ باہر ریحان کھڑا تھا۔ اب ریحان اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا۔ کئی سال پہلے جو حرکت ریحان نے کی تھی، نینا بھی اسے معاف کر کے بھلا بیٹھی تھی۔ آج کل ریحان کسی امیر زادی سے دوستی کر کے اس کی محبت میں گرفتار تھا، اس لیے اس کی نگاہ اب اس لڑکی کے سوا کسی پر کم ہی جاتی تھی۔ اگلی صبح روہینہ اپنی گاڑی میں نینا کو اپنے ساتھ موئز کے آفس لے گئی۔ چونکہ روہینہ نے خود موئز سے نینا کے لیے بات کی تھی، اسی لیے اس نے روہینہ پر اعتماد کر کے بغیر انٹرویو لیے اور اس کی قابلیت دیکھے نینا کو نوکری پر رکھ لیا۔ موئز روہینہ کی تائی کا بیٹا تھا۔ آج سے ہی نینا اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ موئز نے جب پہلی نگاہ نینا پر ڈالی تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس میں اسے ایک مانوس سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ نینا کا آج کا کام دیکھ کر وہ اسے متاثر ہوا اور اس بات کا اظہار بھی اس سے کر دیا۔ نینا بہت خوش ہوئی تھی، اسے آفس بھی بہت اچھا لگا تھا۔ اب پپھو نینا کی پہلے سے زیادہ خدمت کرنے لگی اور اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ نینا کو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ کاش اس کی پپھو کی یہ محبت مخلص ہوتی۔ وہ جانتی تھی اس کی پپھو یہ سب اس کے پیسوں کے لیے کر رہی ہیں۔ اسے آفس جوائن کیے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ آج جب نینا آفس آئی تو اس نے دیکھا آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کا موئز کے پاس رش لگا ہوا تھا، اور وہ مسکرا کر اس سے بات کر رہی تھی، جبکہ موئز روکھے لہجے میں ان کا جواب دے رہا تھا۔ نینا کو موئز پہلے دن سے ہی غصے والا اور مغروض شخص لگا، جو کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اب بھی جب نینا کی کولیگز اس سے آرام سے بات کر رہی تھیں تو وہ مغرور لہجے میں ان کا جواب دے رہا تھا۔ آج نینا لیٹ ہو گئی تھی۔ موئز نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو ان لڑکیوں کے سامنے ہی اسے باز پرس کرنے لگا تو نینا شرمندہ ہو گئی۔ وہ دل میں موئز کو کھڑوس لفظ سے نوازنا نہیں بھولی تھی۔ موئز جب اسے ڈانٹ رہا تھا تو لڑکیاں نینا پر ہنس رہی تھیں۔ بعد میں انہوں نے نینا سے کہا، تم کتنی ڈرپوک ہو، چپ چاپ باس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تم آگے سے صفائی دیتی تو وہ کبھی تمہیں اتنا نہیں ڈانٹتے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہ آفس ہی چھوڑ دیتی۔ بھلا تمہاری ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ موئز سر کے ہاتھوں اتنی ذلت اٹھانے کے بعد بھی تم اس آفس میں ہو؟ وہ سب لڑکیاں نینا سے حسد کرنے لگی تھیں، اس لیے اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھیں، کیونکہ اس آفس میں نینا پہلی لڑکی تھی جس کی موئز نے خود سب کے سامنے تعریف کی تھی۔ بس
इसी बात की उन लड़कियों को जेलसी होने लगी और वो नैना को वहाँ से निकालना चाह रही थी। नैना का दिल टूट गया और काम के दौरान उन सब लड़कियों का मजाक उड़ाता लहजा और बातें याद करके वो आंसू बहाने लगी। वो इसी तरह थी, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। उस वक्त रूम में मुईज़ और नैना ही थे। जब उसने नैना को आंसू बहाते देखा तो बौखला गया। मिस नैना, रो क्यों रही हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? बताएं मुझे, छुट्टी चाहिए? उसने एक साथ ही कई सवाल पूछ डाले तो नैना को रोना आने लगा। अब उसके यूं रोने पर मुईज़ बेजार होने लगा। मिस नैना, मुझे कुछ बताएंगी भी अब आप? या आप अगर ये नौकरी नहीं करना चाहती और इसलिए रो रही हैं तो आप ये ऑफिस छोड़कर जा सकती हैं। उसने बेजारी से कहा तो ये सुनकर नैना डर गई कि अगर उसे इस नौकरी से हाथ धोने पड़े तो पुप्पो जाने क्या करेंगी। इसलिए डर कर उसने उन सब लड़कियों की गुफ्तगू उन्हें बता दी कि किस तरह वो इस पर हंस रही थी और इसका मजाक उड़ा रही थी। ये सब सुनकर मुईज़ का खून खौल उठा। उसने सब लड़कियों को अपने रूम में बुलाया और उन्हें डांट कर कमरे से भेज दिया कि अगर अब किसी लड़की ने नैना के बारे में इस तरह की बात की तो वो उन्हें ऑफिस से फायर कर देगा। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने उन लड़कियों को नैना से माफ़ी मांगने का भी कहा, जिसके बाद वो हकारत भरी निगाहों से अपनी नौकरी की खातिर उससे माफ़ी मांग कर चली गई। उसके बाद मुईज़ भी नैना की तरफ मुतवज्जो हुआ और उससे सॉरी करने लगा कि मुझे सबके सामने आपको डांटना नहीं चाहिए था। मुईज़ खुद भी अपने रद्द अमल पर हैरान था कि इस लड़की के लिए वो इतना सब क्यों कर रहा था। क्या वो उसके काम से मुतासिर हुआ था या बात कुछ और थी? नैना तो हैरान ही रह गई थी कि मुईज़ उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। अपनी हैरत छुपाने के लिए वो मुस्कुरा दी और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। इसी तरह उसे काम करते हुए 3 माह बीत चुके थे। बिलाशुबा उसका काम बहुत अच्छा होता था, मगर अब मुईज़ उसकी तारीफ नहीं किया करता था। नैना को अब पक्का यकीन हो चुका था कि मुईज़ वाकई बड़ा मगरूर इंसान है, जो शायद काबिल इंसान की दूसरी मर्तबा तारीफ करने को अपनी तौहीन समझता है। रोहीना के तवस्सुत से नैना की मुलाकात मुईज़ की अम्मी से भी हो गई थी और उन्हें भी नैना पसंद आई थी। रेहान को मोहब्बत में बुरी तरह धोखा मिला। वो अमीर लड़की उसके साथ सिर्फ वक्त गुजारी कर रही थी और अब उसने अपने ही स्टेटस के किसी अमीर लड़के से शादी कर ली थी। जब से रेहान को ये बात पता चली थी वो अंगारों पर लौटने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था, हर शय तहस नहस कर दे। वो ज़्यादातर अब अपने कमरे में ही बंद रहता था। अगर दिल करता तो बाप के साथ दुकान पर चला जाता, वरना घर बैठा रहता और सोग मनाता रहता। उसकी हालत देखकर पुप्पो अफसोस करती रह जाती। आज उन्होंने उससे कहा कि कब तक उस फ्रॉडन लड़की का सोग मनाओगे? लानत भेजो उस पर और अपने बारे में सोचो। तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है। तुम्हारी शादी होगी तो मुझे आयमा की भी करनी है। पहले भी तुमसे कहा था नैना से शादी के मुतल्लिक सोचो, मगर तुमने उस फ्रॉडन अमीरजादी लड़की के चक्कर में इनकार कर दिया। अब गौर व फिक्र करो ज़रा। नैना पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा कमाती है। उससे शादी हो गई तो हम सब ऐश करेंगे। तुम्हें भी कमाने की फिक्र नहीं रहेगी। तुम नैना का घर भी अपने नाम करवा लेना और वहीं पर रहना। पुप्पो उसे समझा रही थी। पहले तो उसे इस लड़की की वजह से उनकी ये बातें बुरी लगती थीं, मगर उसे वाकई इसमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। सोने की चिड़िया उसके घर में मौजूद थी और वो था कि बाहर ख्वार होता फिर रहा था। जब उसने अपनी रजामंदी दे दी, आप शादी की तैयारी शुरू करें, तो पुप्पो खुशी से फूले न समा रही थी। अब सिर्फ नैना से बात करनी थी। उन्हें उसकी राय नहीं चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसे सिर्फ अपना फैसला सुनाना था। आहिस्ता आहिस्ता नैना को मुईज़ अच्छा लगने लगा। उसने नोट किया था कि वो सिर्फ लड़कियों के सामने ही गुस्से वाला और मगरूर शख्स बन जाता था,
جبکہ باقی لوگوں سے وہ بہت پیار محبت سے بات کرتا تھا اور ضرورت مند لوگوں کی بہت مدد بھی کر دیا کرتا۔ دوسری طرف معیز کے جذبات بھی کچھ الگ نہیں تھے۔ وہ اکثر نینا کے بارے میں سوچتا تھا اور روحینہ سے اس کی بارے میں باتیں کرتا تھا۔ نینا کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ لگتا ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگی ہے۔ ڈو یو لائک ہر؟ روحینہ شرارت سے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ روحینہ کے سوال پر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ مغرور اور غصے والا لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے گا، یہ تو خود بھی معیز کو بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا کام بہت اچھا ہے اور اس کے اندر ایک معصومیت سی ہے جو مجھے اچھی لگنے لگی ہے، معیز نے بتایا۔ کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ روحینہ نے پوچھا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ نہیں جانتا تھا نینا اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی، اس لیے روحینہ نے کہا تم مجھ پر چھوڑ دو، میں پتہ کروں گی اور میں خود اپنی جان سے پیاری دوست کی شادی تم سے کراؤں گی۔ روحینہ کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گئی تھی، جبکہ وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ جب نینا آفس سے گھر آئی تو پپھو نے اسے بتایا کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کی اور ریحان کی شادی کروانا چاہتی ہیں۔ یہ خبر سن کر نینا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دیکھو، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، یہ میرا گھر ہے اور یہاں ہمیشہ میری مرضی چلتی ہے۔ اگر تم میری بہو بن جاؤ گی تو میرا مرا ہوا بھائی بھی خوش ہوگا۔ اپنے مرے ہوئے باپ کا ہی لحاظ کر لینا اور مجھے انکار مت کرنا۔ پپھو اسے جذباتی کر رہی تھی اور پھر جب بات اس کے باپ کی آ گئی تھی تو اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ پپھو خوشی خوشی کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ تکلیف میں آ گئی تھی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جانے کیوں اس کا دماغ بار بار معیز کی طرف جا رہا تھا۔ ساری رات وہ جاگتی رہی تھی۔ اس نے پپھو کے آگے ہمیشہ کی طرح سر جھکا دیا تھا، لیکن اس کا دل تب ٹوٹا جب اس کے کانوں میں پپھو اور آئمہ کی باتیں پڑیں کہ وہ کس مقصد کے تحت ریحان کی شادی نینا سے کروانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس گھر سے بھاگ جائے، مگر وہ نہیں چاہتی تھی۔ لوگ اسے کہتے کہ وہ بھی اپنی ماں جیسی بد کردار ہے جو گھر سے بھاگ گئی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن اس کا دل انتہائی تکلیف میں تھا۔ دل بار بار معیز کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اسے معیز کی طرح کا لڑکا چاہیے، نہ کہ ریحان جیسا۔ اگلے دن وہ آفس میں بہت اداس رہی تھی۔ معیز نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ آج معیز کو دیکھ کر بار بار اس کا دل تکلیف میں آ رہا تھا۔ دل ضد کر رہا تھا کہ وہ معیز کے آگے ہار مان جائے اور اسے اپنے جذبات بتا دے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، مگر پھر پپھو کی باتیں اسے یہ سب کرنے سے روک رہی تھیں۔ شام میں روحینہ آفس آ گئی اور معیز کو اور اسے ریسٹورانٹ لے گئی، جہاں اس نے نینا سے معیز کے بارے میں بات کرنی تھی۔ جب کھانا کھا کر وہ آئس کریم پارلر پہنچے تو معیز آئس کریم لے آیا۔ روحینہ نینا کو معیز سے دور لے آئی تھی۔ نینا، تمہیں معیز کیسا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے معیز تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ تمہارے کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں؟ جب روحینہ نے اس سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ان آنسوؤں کو اپنے اندر اتار گئی۔ اب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے تمہارا وہ کھڑوس کزن معیز زہر لگتا ہے۔ شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ آئس کریم کھاتے نینا نے ناک چڑھاتے کہا تو وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اب سچ بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ جبکہ یہ سن کر روحینہ دنگ رہ گئی۔ اس کی یہ دوست اتنی بدتمیز تو نہیں تھی۔ جبکہ اس کے عین پیچھے کھڑے معیز نے غصے سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھی وہاں آ چکا تھا۔ پھر اس نے روحینہ کو دیکھا جو اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نینا نے معیز کو نہیں دیکھا تھا، وہ کسی گہرے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ پر معیز کی امی تو تمہارے گھر رشتہ لا رہی تھی،
کیونکہ معیز نے انہیں بھی بتا دیا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ روحینہ نے جان بوجھ کر جھوٹ کہا، جبکہ یہ سن کر نینا کا دل کیا کہ وہ ہار جائے اور اپنی پھپھو کے سامنے ڈٹ جائے کہ اسے ریحان سے شادی نہیں کرنی بلکہ معیز سے کرنی ہے، کیونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ لیکن پھر اسے وہ تانے اور اپنی ماں کا بھیانک ماضی یاد آ گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی پھپھو اور سارا زمانہ اسے بھی اس کی ماں جیسی بری لڑکی کہتا، اس لیے اس نے اذیت سے اپنے جذبات پر قابو کیا تھا۔ اس سے پہلے معیز کچھ کہتا نینا بول پڑی، مجھ سے پوچھے بغیر معیز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا رشتہ ریحان سے طے ہو چکا ہے اور شادی ہونے والی ہے۔ اگر تمہارا کزن دنیا کا آخری لڑکا بھی ہوا تو میں شادی نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ نینا کے کہنے پر معیز نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ نینا چاہتی تھی وہ خود ہی معیز اور روحینہ کی نگاہوں میں بری بن جائے تاکہ معیز اسے بھول جائے۔ ایسی بات ہے تو مس نینا، اب تم میری ضد ہو۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم میرے قدموں میں گر کر مجھ سے شادی کی بھیک مانگو۔ خود سے کہتا وہ پلٹ گیا اور روحینہ حیرت سے نینا کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے کچھ نہ کچھ ضرور ٹھٹکا تھا۔ اس کی یہ بہن جیسی دوست اتنی بری اور تلخ نہیں تھی۔ یقیناً کوئی بات تو ضرور تھی۔ روحینہ نے ارادہ کیا وہ سچائی خود تلاش کرے گی۔ روحینہ نے نینا کے گھر جا کر ساری صورتحال کا پتہ لگایا تھا۔ اس مہینے کی آخر میں اس کی شادی تھی اور پھپھو تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ روحینہ نے اکیلے میں نینا سے بات کی تھی اور افسوس سے کہا تھا کہ تم نے معیز کا دل توڑ دیا۔ ریحان تمہارا کزن بالکل اچھا نہیں، اور تم اپنی پھپھو کی ناانصافیوں، ظلم اور لالچ کو بھول گئی ہو۔ مجھے ایک مرتبہ کہہ دو کہ تم معیز کو پسند کرتی ہو، دیکھنا میں خود تمہاری شادی اس سے کرواؤں گی اور پھپھو بھی تمہیں روک نہیں سکیں گی۔ نینا تڑپ گئی تھی اور اس نے روحینہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا وہ ریحان سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب روحینہ نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ نینا روز آفس جا رہی تھی۔ اس نے آج تک معیز یا روحینہ کو ماضی نہیں بتایا تھا کہ اس کی ماں نے کیا جرم کیا تھا۔ اگر نینا بھی ان کے نقش قدم پر چلتی تو رسوائی اس کا مقدر بن جاتی۔ یہی وجہ تھی وہ اپنی محبت سے دور جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ تاریخ پھر سے دہرائی نہ جائے۔ معیز اب زیادہ تر خاموش رہنے لگا۔ جب اس نے نینا کی شادی کا سنا تھا اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے خود نینا سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ معیز، اگر آپ نے آئندہ کبھی مجھ سے ایسی بات کی تو میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ نینا کی دھمکی پر وہ چپ ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا نینا یہ نوکری چھوڑ جاتی اور وہ اسے دیکھنے سے ہی محروم ہو جاتا۔ اپنے ارادوں کے بارے میں معیز نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی تھی، صرف اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تھا اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ کھلے ذہن کی مالک تھیں۔ معیز نے اپنے خاص دوستوں کو ریحان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا کہا تھا تاکہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے نینا کی شادی ریحان سے نہ ہو سکے۔ آج جب نینا آفس سے واپس آئی تو اس نے دیکھا صرف ریحان ہی گھر پر موجود تھا۔ پھپھو اور آئمہ شاپنگ پر گئے ہوئے تھے۔ اس وقت ریحان نے تھوڑی سی ڈرنک کی تھی جو وہ اکثر اس امیر زادی کو بھلانے کے غم میں پی لیتا تھا۔ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب نینا کو دیکھ کر وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ یاد ہے کچھ سال پہلے تم نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا، لیکن دیکھو قسمت خود تمہیں اب میری جھولی میں ڈال رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بھول گیا ہوں اس تھپڑ کو؟ بدلہ لوں گا میں تم سے، ضرور لوں گا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں بولا تو نینا کو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ اس نے شراب پی ہے۔ اسے ریحان سے نفرت محسوس ہوئی تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے لاک لگا دیا۔ ریحان بھی لڑکھڑا کر اٹھا اور اس کے کمرے کا دروازہ بجاتا رہا۔ باہر نکلو ڈرپوک، ہمت ہے تو سامنا کرو میرا، آج بھی تم اس رات جتنی ہی ڈرپوک ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔
جبکہ اندر کمرے میں نینا خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے ریحان کی باتیں سننے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ وہ شراب بھی پیتا ہے، اسے ریحان سے سخت نفرت ہوئی۔ جب پپھو گھر آئیں تو اس نے صاف صاف پپھو سے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد ریحان نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ویسے ہی یہ گھر چھوڑ کر جاؤ گی جیسے تمہاری ماں نے چھوڑا تھا اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ کیا تم پھر سے تاریخ کو دہراؤ گی؟ ہاں، ظاہر ہے جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی ہوتی ہے۔ امی، میں تو کہتی ہوں آپ رشتہ توڑ دیں اور کسی اچھی لڑکی سے بھائی کی شادی کریں۔ کیوں اس جیسی لڑکی سے شادی کر کے بدنام ہونا چاہتی ہیں؟ آئمہ غصے میں کہہ رہی تھی، جبکہ اس کا ایک ایک لفظ نینا کی روح کو گھائل کر گیا تھا۔ اس کا رنگ زد پڑ گیا تھا اور وہ آنسو چھپاتی بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قصور اس کی ماں کا تھا، مگر سزا آج تک اسے مل رہی تھی۔ پپھو آئمہ کو ڈانٹنے لگی، کتنی بار سمجھایا ہے عقل سے کام لیا کرو۔ میں کوئی شوق سے اس بد کردار عورت کی بیٹی سے ریحان کی شادی نہیں کر رہی، بس ایک مرتبہ شادی ہو لینے دو۔ میں اپنے بھائی کا وہ گھر ریحان کے نام کراؤں گی اور پھر نینا کو پوچھوں گی بھی نہیں۔ اسے صرف پیسوں کی مشین سمجھ کر میں اپنی بہو بنا رہی ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے آئمہ کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئی اور پھر پپھو کے کہنے پر جان پوچھ کر اسے معافی مانگنے بھی چلی گئی۔ شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور آج موئز کی دوستوں نے واٹس ایپ پر اسے کچھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی تھیں جو ریحان کی تھیں۔ ریحان شراب پی رہا تھا اور کہیں جوا لگا رہا تھا اور کہیں وہ کوٹھے کے قریب کسی لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کر رہا تھا اور کہیں وہ کسی لڑکی کو زبردستی ہراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر موئز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نینا کا کزن اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ اسے پورا بھروسہ تھا یہ تصاویر اس کے بہت کام آنے والی تھیں۔ اس نے اپنی DSP دوست کو پولیس اسٹیشن کال کی اور پولیس اسٹیشن جا کر سب کچھ سمجھانے لگا۔ بعد میں وہ تصاویر اسے بھیج دیں۔ تم فکر مت کرو موئز، تمہارا کام ہو جائے گا اور ایڈوانس میں اپنی شادی کی مبارک لے لو۔ DSP عاصم مسکراتے ہوئے بولا تو موئز اس سے خوشی سے بغل گیر ہوا۔ گھر آ کر وہ بہت پرجوش تھا۔ اس نے گھر میں سب سے کہہ دیا تھا کہ شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جیسا تم نے سوچا ہے ویسا ہو پائے گا؟ روہینہ نے پوچھا تو موئز نے اسے سارا پلان سمجھا دیا، جس کے بعد روہینہ کو بھی یقین آ رہا تھا کہ نینا موئز کی ہو جائے گی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ صبح سے اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ پپھو نے اس سے کہا تھا کہ اس کی رخصتی اس کے باپ کے گھر ہوگی، یعنی اس گھر میں جو ارسلان صاحب نے نینا کے نام لگایا تھا۔ اس نے گھر کی چابیاں پپھو کو دے دی تھیں اور انہوں نے اس گھر کو اپنے حساب سے صاف ستھرا اور ڈیکوریٹ کروا دیا تھا۔ صبح جب ریحان سیلون جانے کے لیے نکلا تو راستے میں ہی پولیس کی جیپ اس تک پہنچ گئی اور اسے ہتھ کھڑی لگا کر وہ زبردستی پولیس اسٹیشن لے گئے اور انہوں نے اسے لاک اپ میں ڈال کر اس کا فون بھی چھین لیا۔ کیوں بند کیا ہے مجھے یہاں؟ میری شادی ہے، آج مجھے گھر جانے دیں۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ تمہیں لڑکیوں کو ہراس کرنے، طوائفوں کے کوٹھے پر جانے، شراب پینے اور جوا لگانے کے جرم میں اغوا کیا ہے۔ DSP صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بتایا تو وہ چونک کر رہ گیا۔ جھوٹ ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے مجھ پر، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میرے گھر والوں کو انفارم کر دیں، وہ خود بتائیں گے کہ میں کتنا شریف لڑکا ہوں۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے پورے یقین سے جھوٹ بول رہا تھا۔ DSP عاصم نے وہ تصاویر اور ویڈیوز اسے دکھائیں تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور بہت شرمندہ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ مجھے چھوڑ دیں، میری شادی ہے آج، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر ان سے التجا کرتا ہوا بول رہا تھا۔
DSP आसिम اس کی بات نظر انداز کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ غصے کی شدت سے ریحان چیخو پکار کر رہا تھا، لیکن وہاں موجود کانسٹیبل اب اسے خاموش رہنے کا کہہ رہے تھے۔ کوئی اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ روہینہ اور معیز بھی انوائٹڈ تھے، اور وہ بھی اب شادی والے گھر آ چکے تھے۔ سب مہمان پہنچ چکے تھے۔ روہینہ پارلر سے نینا کو پک کر آئی تھی۔ جب معیز نے ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا اور اس کا عروسی جوڑا دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنے حصار میں لے، اس کی نظر اتارے اور اس کا ماتھا چوم لے۔ ماشاء اللہ، معیز نے نینا کو دیکھ کر کہا تو اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کا سرخ چہرہ پڑ گیا تھا اور دل تکلیف میں آ گیا تھا۔ دل ضد کر رہا تھا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور معیز اس کا ہو جائے۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب پہلی مرتبہ معیز کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کے ساتھ کام کر کے اسے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ وہ چاہتی تھی معیز اس سے بات کرے، لیکن جب وہ سڑیل بن کر اسے صرف کام کی بات کرتا تھا تو نینا اداس ہو جاتی تھی۔ پہلے تو وہ اپنی کیفیت خود سمجھ نہیں پائی تھی، مگر جب اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ معیز کے لیے اس کے دل میں الگ جذبات پیدا ہو چکے ہیں تو وہ ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی بدنامی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اپنی محبت سے بھاگنے لگی اور نگاہیں چرانے لگی۔ مگر نگاہیں چرانے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ اسے دکھ ہونے لگا۔ کاش آج اس کی ماں اس کے ساتھ ہوتی تو شاید اسے اس کی محبت مل جاتی۔ پپھو نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ریحان جانے کہاں رہ گیا تھا؟ سب اس کی راہ تک رہے تھے۔ پپھو بار بار اسے کالز کر رہی تھی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ نکاح خواں بھی آ چکے تھے اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ نینا کو دیکھتے باتیں بنانے لگے۔ لگتا ہے ریحان گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کی ماں اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور آج اس کی بیٹی کا ہونے والا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جیسے ہی ایک عورت کی آواز نینا کے کانوں میں پڑی، اس کا سانس رکنے لگا۔ روہینہ اور معیز ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس عورت کی بات ان دونوں کو ہی سمجھ نہیں آئی تھی۔ سب لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ پپھو کے ہوش اڑ گئے کیونکہ بہت بدنامی ہو رہی تھی۔ DSP آسم نے زبردستی ریحان سے اس کے فون کا لاک کھلوایا اور ایک میسج ٹائپ کر کے اس کی ماں کو بھیج دیا۔ میں نینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں گھر نہیں آؤں گا۔ آپ کسی اور سے اس کی شادی کر دیں اور میرا انتظار مت کیجیے گا۔ DSP آسم نے ویسا ہی کیا جیسا اسے معیز نے کرنے کو کہا تھا۔ یہ میسج جو ہی پپھو نے پڑھا ان کے ہوش اڑ گئے۔ جب خاندان والوں کو یہ سب پتہ چلا تو وہ ریحان اور نینا کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس کی ماں نے جو کیا تھا اس کی سزا اس کی بیٹی کو مل رہی ہے۔ ایک عورت کی آواز جب نینا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روہینہ اور معیز تو حیران رہ گئے تھے کہ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے تھے۔ پپھو صدمے میں آ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی آج ان کو اپنے بیٹے کی وجہ سے اتنی رسوائی سہنی ہوگی۔ کچھ لوگ تو گھر بھی جا چکے تھے۔ رو رو کر نینا کی بری حالت تھی۔ روہینہ پلان کے مطابق پپھو کے پاس آئی اور کہنے لگی، آنٹی اگر آج نینا کی شادی نہ ہو پائی تو ساری عمر یہ یہیں رہے گی، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا اور اس بدنامی سے آئمہ کی بھی شادی نہیں ہو پائے گی۔ روہینہ نے انہیں سنگین نتائج سے آگاہ کیا تو ان کی روح کانپ گئی۔ آنٹی آپ میرے کزن معیز سے نینا کی شادی کر دیں، ہم آپ کی عزت کی خاطر آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سنتے ہی پپھو نے روتے ہوئے جھٹ سے ہاں کر دی۔ انہیں اپنی عزت کا خیال تھا، انہیں اپنی بیٹی کو بھی رسوا ہونے سے بچانا تھا اور خود کو بھی، اس لیے انہوں نے معیز کا نکاح نینا سے کروانے کا کہا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔
जबकि नैना को कोई होश नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या रोए। लोगों ने आज उसकी माँ को और उसकी ज़ात को फिर से तंज का निशाना बनाया था। नैना का जब निकाह के बाद मोइज़ ने हाथ पकड़ा तो उसके लम्स से उसे अपने वजूद में करंट दौड़ता महसूस हुआ। पुप्पो ने उसे दुआ देकर मोइज़ के साथ रुखसत कर दिया था। नैना अब मोइज़ के घर उसके कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से बैठी थी। उसका खूबसूरत रूप मोइज़ को बहका रहा था। वो उसके करीब आकर बैठ गया और उसके आंसू साफ किए। क्यों रो रही हो? क्या अब भी मैं तुम्हें जहर लगता हूँ? मोइज़ ने पूछा। बेशक उसने नैना को अपनी जिद से हासिल कर लिया था, मगर वो उसे वाकई बहुत मोहब्बत करता था। मोइज़, मैं बदकिरदार लड़की हूँ, एक बुरी माँ की बुरी बेटी। लेकिन लोगों ने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं किया। मैंने अपनी इज्जत की खातिर आपसे अपनी मोहब्बत को छुपा लिया, आपसे दूर हो गई, इसलिए ताकि कोई मुझे मेरी माँ जैसी ना कहे। मैंने अपनी माँ की तरह का धोखा नहीं दिया। फिर भी लोगों ने किसी और की गलती की सज़ा मुझे दी। क्यों? रेहान छोड़कर गया तो मुझे क्यों बदकिरदार कहा? मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ। वो रोते रोते बोलकर अचानक उसकी बाहों में बेहोश हो गई और मोइज़ हैरत ज़दा रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ऐसा होगा। क्या नैना उसे मोहब्बत करती थी? फिर वो उससे दूर क्यों हुई? क्या राज था इसके पीछे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। उसका ब्लड प्रेशर लो था। डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो बेहतर महसूस कर रही थी। बेसाख्ता वो मोइज़ के गले से लग गई थी। जो कुछ भी हुआ वो तकलीफ दे था, लेकिन मोइज़ से उसकी मोहब्बत एक बार फिर जाग गई थी। मुझे बताओ नैना कि सच क्या है? मोइज़ ने उसके बाल सहलाते हुए उससे पूछा तो उसने आज मोइज़ को हकीकत बताई थी। अपनी माँ की कहानी से लेकर आज के दिन के बारे में सब कुछ बता दिया और मोइज़ दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगा था। उसने सोच लिया था वो नैना को हकीकत नहीं बताएगा कि उसने रेहान को जेल भिजवाया था। अगर नैना को इस बारे में पता चल जाता तो वो शायद उसे बुरा समझ बैठती। नैना सोई हुई कैफियत में थी, इसलिए मोइज़ ने उसे लिटाया और ख़ुद कमरे से बाहर चला गया। उसने रोहिना को सारी सच्चाई बताई तो उसे अफसोस होने लगा। काश नैना मुझे ये सब पहले बता देती तो ये नौबत नहीं आती। मगर फिक्र मत करो मोइज़, हम दोनों उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे। रोहिना ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। उसने उसका शुक्रिया अदा किया जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। दूसरी तरफ अगले दिन पुलिस स्टेशन से पुलिस के लोग पुप्पो के घर आ गए थे और रेहान की असलियत उन्हें बता दी थी। रेहान को 5 साल कैद की सज़ा हुई थी। ये सुनते ही पुप्पो दंग रह गईं। उन्होंने आयमा का रिश्ता जहाँ तय किया था वो लोग भी रिश्ता तोड़ चुके थे। अब कोई भी आयमा से शादी करने पर राज़ी नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था और पुप्पो के हाथ कुछ नहीं आया था। वो रोती रहती थीं और नैना से माफ़ी मांगती थीं कि यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ़ दी और तुम्हारा दिल दुखाया। पुप्पो रो रही थी। उन्हें आयमा और रेहान को उनके किए की सज़ा मिल रही थी। आज उन लोगों के हाथ कुछ नहीं आया था। नैना ने उन्हें माफ़ कर दिया था और वो मोइज़ के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। आज उसे यकीन आ गया था कि खुशियाँ उसके मुकद्दर में लिखती जा चुकी हैं। ये उसके सब्र का ही खूबसूरत सिला था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।